یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ ترتیب ذہن میں رکھیے. اور دوسری آیت بھی جو کہ صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے. بریکٹ یوں بناتے ہیں تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ تو جو کہ تو وہی ہے. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہاں کیا آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ شفاعت بعد میں لے آئے، عدل پہلے لے آئے. وہاں شفاعت پہلے ہے، عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا، جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی. یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف. 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے، لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے. روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف. 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو انہی سے ہے، الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں. عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 بیویاں تھیں. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے تھے. حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ہے ایک نسل چلی. لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی. نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے. اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل. اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ. بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی. ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لیکن بنی مدیان میں سے. بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہیں جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ. اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل، اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی. ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کے. اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے. تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیم ہی کی ہے. اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ ہے کہ 2 پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور لانا خیر سنا. اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. 4 رکوع اب وہ ہے 15ویں سے شروع ہو کر 18ویں تک جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے. جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے. اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ with flying colors ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما، تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی،
انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے ہے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے۔